محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک جہنمی شوہر اور ایک نیک بیوی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس سبق آموز واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نافرمان اور منافق انسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، مگر وہ انسان بہت زیادہ کنجوس تھا۔ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا، صرف دکھاوے کا مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو نہیں مانتا تھا، نہ ہی کسی احکام پر عمل کرتا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اللہ کے بندوں پر کیا رحم کرے گا؟ لیکن جس عورت سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھی۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اللہ کی فرما بردار عورت تھی۔ وہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بھی بہت زیادہ فرما بردار تھی۔ اس کی ہر حکم ماننے کو تیار تھی، کیونکہ اس لڑکی کا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ اس کی پرورش دینی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ دیر گزری تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کا مزاج ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کو کچھ خبر نہ تھی۔ اس لڑکی کی عادت تھی کہ وہ کسی فقیر کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ جو بھی ساحل آتا اس کی جھولی بھر کر بھیجتی۔ اس کے شوہر کو اپنی اس بیوی کی عادت کا نہیں پتہ تھا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی فقیر کو کچھ پیسے اور کچھ کھانا دے رہی ہے۔ اس کے شوہر کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور چلانا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے بڑے ہی ادب سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کا شوہر غصے سے بولا، تم فقیر کو کھانا کیوں دے رہی ہو؟ ان بھوکے فقیروں کی عادت ہے مانگنا۔ اگر تم اسی طرح کھانا اور پیسے دیتی رہو گے تو میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس نے کہا، اللہ کے دیے ہوئے سے اگر کوئی خیرات کر جائے تو انسان دیے ہوئے سے سڑک پر نہیں بلکہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بادشاہ تو میں ہوں، مجھے فقیر تم بنا دو گی؟ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، جب سے تم آئے ہو تب سے یہ فقیر آنا شروع ہوئے ہیں۔ اس نیک بیوی نے کہا، سب سے زیادہ اچھا عمل کسی فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بڑے غصے سے کہا، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ آج کے بعد اگر تم نے میرے گھر سے کسی کو کوئی خیرات دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی، اگر کوئی فقیر یا ساحل میرے دروازے پر آیا تو میں اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹاؤں گی؟ اس نے سوچا، میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو کھانا نہیں دوں گی۔ جب کوئی فقیر آئے گا تو کسی نوکر کے ہاتھ اس کو کھانا بھیج دوں گی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کی نافرمان بھی نہیں بنوں گی، اللہ کی نافرمان بھی نہیں بنوں گی۔ اور کوئی ساحل یا فقیر آ جائے گا، میرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ اس سے شوہر کا رویہ دن پہ دن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ میرا شوہر ایک مغرور، تکبر اور کنجوس انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کے اصلیت کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا یہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا اور اس نے بڑی ہی محبت کے ساتھ اس کو کھانا دیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر آپ اس میں سے کسی کی مدد کریں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، کسی غریب، کسی مسکین، کسی بیوہ کی مدد کریں گے، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے کسی غریب محتاج کی مدد کر سکیں۔ اپنی دولت کو سنبھال کر رکھنا کنجوس لوگوں کا کام ہے، اور کنجوسی بہت بڑا گناہ ہے۔
اس کی باتوں پر اس کا شوہر چیخ اٹھا اور کہنے لگا تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، تم ہوتی کون ہو مجھے کنجوس کہنے والی؟ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا اگر آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور گھر سے چلا گیا۔ ایک دن وہ گھر میں کام کر رہی تھی کہ باہر ایک فقیر آ گیا اور فقیر نے صدا لگائی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ خاموش ہو گئی، اس فقیر کی صدا سنتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔ پھر اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا اور سوچنے لگا اتنا زیادہ کھانا بنا ہوا ہے، اگر گھر کے تمام لوگ کھا پی لیں پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوگا، اگر اس میں سے تھوڑا سا کھانا ایک فقیر کو مل جائے گا تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا یہ کھانا باہر جا کر فقیر کو دے آؤ۔ جب وہ نوکرانی کھانا دے کر آنے لگی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت اس کا مالک وہاں آ گیا۔ جب اس نے کھانا دیتے ہوئے نوکرانی کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور پھر اس نوکرانی کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ میں نے منع کیا تھا کہ اس کے گھر میں کبھی کسی فقیر کو کھانا نہیں دینا، تو پھر کھانا کیوں دیا؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس نے کہا اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گا اور پورے علاقے میں تمہیں کوئی بھی کام پر نہیں رکھے گا۔ وہ نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی مجھے معاف کر دیں، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا یہ کھانا فقیر کو دے آؤ۔ وہ اسی وقت بڑے غصے سے اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کھانا کسی کو نہ دینا، پھر کیوں دیا؟ اس کی بیوی نے کہا فقیر بھوکا تھا اور کھانا زیادہ تھا۔ اس کے شوہر نے کہا یہ میری کمائی سے آنے والا کھانا ہے، تم کون ہوتی ہو اس کو دینے والی؟ اس گھر میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اس کی بیوی بڑی ہی احترام سے بولی اے میرے شوہر، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا ایسی باتیں میں نہیں مانتا، آج کے بعد میرے خلاف تم گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس گھر میں صرف میری مرضی، میری حکومت چلے گی۔ جس دن تم کسی غریب، کسی ساحل، کسی یتیم یا کسی مجبور کو میرے گھر سے کچھ بھی دیا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تم مجھ پر حرام ہو جاؤ گی، نہ تم میری بیوی رہو گی نہ میں تمہارا شوہر۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے صرف ایک غریب سائل کو کھانا ہی دیا تھا، آپ اتنی بڑی بات کر گئے۔ اس کے شوہر نے کہا یہ بھی اللہ نے مجھے حق دیا ہے، میں اس کو استعمال کرنے میں دیر نہیں کروں گا اگر تم میرے حکم کے خلاف گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگی، وہ رو رو کر تھک چکی تھی، اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی، پھر اللہ پاک سے دعا کرنے لگی اے میرے اللہ، یہ مجھ پر کیسا ظلم ہے، میں اگر تیرے کسی بھوکے پیاسے بندے کو تیرے حکم سے کھانا کھلا دوں تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا جائے گا۔ یا اللہ تو مجھے وہ راستہ دکھاؤ جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس راستے پر چلاؤ جو تجھے پسند ہو، ایسا نہ ہو میں تجھے بھی ناراض کر دوں اور اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دوں، تو میری مدد فرما۔ یا اللہ تو مجھ سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا اور ہمیشہ میری مدد کرتے رہنا۔ اس کے بعد وہ عورت صبر کرنے لگی اور خاموش ہو گئی کیونکہ وہ ڈرتی تھی اس کا شوہر کسی بھی وقت غصے میں آ جائے اور کوئی بھی حرکت کر بیٹھے۔ اور پھر جب بھی کوئی گھر میں کوئی ساحل فقیر آتا وہ خاموش ہو جاتی، کسی کو بھی کھانا نہ دیتی اور ساحل خالی ہاتھ واپس چلا جاتا۔ وہ ساحل کو خالی ہاتھ جاتا دیکھ کر بہت زیادہ روتی اور سوچتی یا اللہ اگر میں کوئی نیکی کرنا چاہتی ہوں مجھے نیکی کی توفیق کیوں نہیں مل رہی، یہ دولت یہ پیسہ کس کام آئے گا؟ یا اللہ تم میرے شوہر کی کنجوسی ختم کر دے، میرا دل تڑپتا ہے جب تمہارا کوئی نیک بندہ میرے در سے خالی چلا جاتا ہے۔ یا اللہ تو میری مدد فرما۔ پھر کچھ دن بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کے دروازے پہ کوئی ساحل فقیر نہیں
ایک اللہ کا ولی آ گیا۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے آواز لگائی کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلائے۔ یہاں بہت سارے گھر ہیں، مگر اللہ سے جس کو محبت ہوگی، جس کو اللہ سے پیار ہوگا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وہی مجھے کھانا کھلائے گا۔ جب اس عورت نے اس اللہ والے کی یہ آواز سنی تو بے قرار ہو گئی۔ اس نے سوچا اگر میں اس فقیر کو اللہ کے نام سے دیتی ہوں تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، مگر پھر اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے ہی نام سے مانگ رہا ہے، اللہ کا حکم ہی ہے۔ اس نے کھانا لیا، اپنے نوکرانی کو کہا جاؤ اللہ والے کو دے آؤ۔ جب وہ کھانا دینے گئی، وہ اللہ والے کہنے لگے یہ کھانا تمہارے ہاتھ سے نہیں، اس گھر کے مالکن سے لوں گا، اس کو کہو مجھے اللہ کے نام پر کوئی خاص چیز دے دو۔ اس نوکرانی نے جا کر اپنی مالکن کو پوری بات بتائی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس گھر میں کون سی کوئی خاص چیز ہے۔ اسے یاد آیا میرے شوہر کی تجوری میں ایک سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے وہ اینٹ نکالی اور کھانا پکڑا، اللہ والے کو دینے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسان کی محبت سے پہلے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی اگر اس کا شوہر کسی نیک کام سے روک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر سے ناراض ہے۔ وہ کھانا، وہ سونے کی اینٹ اللہ والے تو لے کر چلے گئے۔ راستے میں اس اللہ والے کو اس عورت کا شوہر ملا۔ جب اس نے اللہ والے کے ہاتھ میں روٹیاں اور سونے کی اینٹ دیکھی تو وہ ایک دم چونک اٹھا۔ اس نے کہا تم کو یہ روٹیاں اور سونے کی اینٹ کہاں سے ملی ہے؟ اللہ والے نے کہا جو سامنے گھر ہے، اس گھر میں بہت ہی نیک عورت رہتی ہے، اللہ کے نام پر مانگا تو کھانے کے ساتھ ساتھ سونے کی اینٹ بھی دے دی۔ وہ بہت نیک عورت ہے اور اللہ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے چلے گئے اور بخیل شوہر غصے میں اپنے گھر میں آیا اور بیوی کو جا کر کہنے لگا میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ میرے حکم کے خلاف نہ جانا، کسی کو کھانا نہ دینا، آج تم نے حد کر دی، میرے سونے کی اینٹ اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ اس کی بیوی سر جھکائے کھڑی تھی اور بولنے لگی جب اس اللہ والے نے اللہ کے نام پر مانگا تو میں نے اس گھر کی سب سے قیمتی چیز سونے کی اینٹ اٹھا کر اس اللہ کے نام پر اللہ والے کو دے دی، اور اللہ کے نام پر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس سونے کی اینٹ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کے آگے میں آپ کی نافرمان بیوی نہیں ہوں، آپ کی فرمان بیوی ہوں، آپ کی نافرمانی کبھی نہ بنوں گی، آپ کے حکم کے خلاف نہ تو میں گئی ہوں نہ جاؤں گی۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس کا شوہر چلاتے ہوئے کہنے لگا تو اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، تو اللہ کے نام پر اپنی جان بھی دے دے۔ اس نے کہا میں اللہ کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے صرف آپ سے اتنا کہنا ہے آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ بھی تو مسلمان ہیں، پھر کیوں اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں ان باتوں کو نہیں مانتا اور نہ ہی کبھی میں نے اللہ کی کوئی کرشمہ دیکھا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، یہ جسم، یہ مال و دولت، یہ جان، یہ صحت سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی ہے۔ اس کے شوہر نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، تو پھر اس نے کہا جلتے ہوئے تندور میں اللہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی نیک بندی اٹھی، اپنے تمام زیورات پہنے اور جا کر جلتے ہوئے تندور میں داخل ہونے لگی۔ اس کا بخیل شوہر چلایا اور کہنے لگا کہ یہ زیورات تو اتار کے جاؤ۔ اس اللہ کی نیک بندی نے کہا آج میرے محبوب کا ملنے کا دن ہے تو میں آج بن سنور کر جاؤں گی۔ اس عورت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور جلتے ہوئے تندور میں داخل ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس تندور کو اوپر سے بند کر دیا اور کہنے لگا اس عذاب سے جان چھوٹی، میری دولت ایسے نچاور کرتا جیسے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو۔ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اللہ والے دوبارہ صدا لگانے کے لیے آئے کہ اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ اس کا شوہر جا کے اللہ والے کو کہنے لگا جو اللہ کے نام پر دیتی تھی وہ چلی گئی اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اللہ والے کہنے لگے وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا تم کو اس سے کیا، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی ہے۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا آپ کو کیا پتا وہ کہاں گئی ہے؟
وہ اللہ والے गुस्से से उसकी आंखों में देखते रहे और कहने लगे, तंदूर का ढक्कन उठाओ। वो ये सुनकर कांप उठा और डर गया। उसने तंदूर का ढक्कन उठाया तो देखा अल्लाह से मोहब्बत करने वाली उस जलते हुए तंदूर में सही सलामत मुस्कुरा रही थी। गैब से आवाज़ आई कि अय बखील इंसान, क्या तू मुझे नहीं जानता? अल्लाह के दोस्तों को आग नहीं जलाती। ये औरत अल्लाह का नाम लेकर उसकी मोहब्बत में आग में उतरी थी। अल्लाह ताला अपने दोस्तों को आग में नहीं जलाता। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तू क्या समझता है? तू कोई ज़मीनी खुदा है? तू एक जहन्नमी कुत्ता है। हम सब से बड़ा वो एक ही है, वो अल्लाह है। वो औरत मुस्कुराती हुई उस तंदूर से बाहर आई और नूरानी चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई नूर ज़मीन पर उतर आया हो। उसका शोहर परेशान था, ये हो क्या रहा है? अब दुनिया देखने वाली थी उस जहन्नमी कुत्ते के साथ क्या होने वाला था। जो इंसान अपनी दौलत को संभाल कर रखता, गरीबों में तकसीम नहीं करता, उसका हिस्सा उनको नहीं देता, फिर यही दौलत गले का तौक बन जाती है। अब उसकी शक्ल एक कुत्ते जैसी हो चुकी थी और नज़र न आने वाली ताकत ने उसको दुनिया में ही आग में फेंक दिया। जलते हुए तंदूर में जलता रहा और चीखता रहा। दौलत को संभाल कर रखने वाला दुनिया में ही जहन्नमी कुत्ता बन गया। अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वो लोग जो सोना और चांदी और माल और दौलत संभाल कर रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो उनको ये दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को गरीब मस्कीनों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इस्लामी वाक़यात इसी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।